السلام علیکم بچوں میں آج آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی خانہ کعبہ کی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے دنیا میں۔ جب سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم آئے تھے تب سے یہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد بہت دفعہ گرا اور بہت دفعہ بنا، لیکن وہ ابھی تک قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا ہوا ہے کہ سارے جائیں اور حج کریں، اور ہمارے لیے تو وہ بہت عزت کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح سے عرب والوں کے لیے بھی بہت عزت کی جگہ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اور پہلے بھی آیا کرتے تھے، اب تو پھر بھی جیسے مرضی جلدی چلے جاتے ہیں، بائی ایئر چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا جانا، لیکن لوگوں کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور عزت بھی تھی، اس لیے پوری دنیا سے لوگ جایا کرتے تھے، وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں ساتھ اپنی چیزیں بھی لے کے جایا کرتے تھے۔ وہاں شاپس لگتی تھی، بازار ہوتا تھا، لوگ کوئی بیچتا تھا کوئی خریدتا تھا، اور پھر آگے شام تک یہ لے کے جایا کرتے تھے۔ مصر میں بھی وہاں سے شاپس سے چیزیں خریدتے اور مصر تک لے کے جاتے، اور پھر اسی طرح سے جہاں بھی مطلب بیچنا ہوتا تھا تو وہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا، تو اس لیے مکہ والوں کی بہت زیادہ عزت تھی۔ اور وہاں کے رہنے والے جو تھے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، یعنی اپنے خانہ کعبہ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے تو انہیں کوئی خوف ڈر بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ادھر آ کے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، بڑے آرام سے لوگ بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بندہ جو تھا اس کا نام تھا ابرہہ، وہ حبشہ کا شاید رہنے والا تھا، اور ویسے عیسائی تھا، تو ہے بڑا وہ اس قسم کا تھا، لڑائی کرنے والا، خام خائی۔ اس نے اپنے وہ جو یہودی بادشاہ اس کو بھی مار دیا تھا ایک دفعہ، تو پھر اس کی بھی فورس اس نے لے لی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ ہم یمن میں بناتے ہیں ایک چرچ، گرجا، جہاں پہ سارے آ کے عبادت کیا کریں، اور ہم مسلمانوں سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی ادھر ہی آ کے عبادت کیا کریں۔ جب سارے لوگ ادھر آئیں گے تو ہماری بھی ادھر سے چیزیں بہت زیادہ سیل ہوا کریں گی، اور ہمارا جو ہے کنٹری وہ بہت قابل عزت بھی ہو جائے گا، اور ہمارے پاس منی بھی بہت زیادہ آ جائے گا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ایک بہت پیارا سا سب نے مل کے ادھر بہت پیارا سا اور بہت بگ سارا ایک چرچ بنوایا۔ اب چرچ اس نے بنوا لیا اتنا بڑا سارا، لیکن سب لوگ تو وہاں نہیں جاتے تھے جو عیسائی تھے صرف اونلی وہی جاتے تھے، اس میں سے بھی کچھ لوگ جاتے تھے۔ یہ جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے تو یہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، تو ہر وقت لوگ ویسے بھی گئے رہتے ہیں، اور نماز کے ٹائم تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن چرچ میں ایسے تو نہیں ہوتا وہاں تو جاتے ہیں سنڈے کو، یا پھر ایسے ہی تھوڑے ٹائم کے لیے جاتے ہیں، اور سب بہت زیادہ لوگ بھی نہیں آتے۔ تو اس کو تو بہت غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں میری طرف آئیں گے لوگ، یعنی کہ اس چرچ میں آیا کریں گے۔ اب جی اس نے فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی لوگوں کو، اس نے اکٹھی کرتے کرتے فورس اتنی زیادہ اکٹھی کر لی، پورے 60,000 لوگ اس نے اکٹھے کر لیے، اور لوگوں کے ساتھ اس وقت وہ تو ہوتی نہیں تھی اتنی مطلب گانز وغیرہ اور ٹینک تو نہیں ہوتے تھے، اس نے ہاتھی اتنے سارے اکٹھے کیے جو لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی سونڈ سے مارتے ہیں، اور بہت جو موٹے تازے وہ والے۔ اس کے علاوہ کچھ اونٹ اس نے، کچھ گھوڑے، کچھ ویسے ہی لوگ، بس بہت سارے لوگ اکٹھے کر لیے۔ تو اس نے چلنا شروع کر دیا ادھر مکہ کی طرف۔ جب مکہ کے نزدیک آیا تو مکہ والوں کو تو بہت ڈر لگا، انہوں نے کہا حضرت عبد المطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو تھے ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اتنے زیادہ ہماری طرف چڑھائی کر کے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، ہمارے اوپر کیوں کوئی حملہ کرے گا، اٹیک کیوں کوئی کرے گا۔ اب لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھا ایسی ہے کہ آپ لوگ جا کے
تو چھپ جائیں کہیں ماؤنٹینز وغیرہ کے اندر، پھر میں دیکھتا ہوں جو بھی وہ کہیں گے تو پھر ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے نا حضرت عبد المطلب، انہوں نے بہت سارے کیملز، اونٹ یعنی کہ رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے بوڑھے، اس طرح سے نا ان کا ایک بہت زیادہ ریوڑ تھا اونٹوں کا، تقریباً نا 200 اونٹس تھے، جو ادھر نا ماؤنٹینز کے اندر کوئی بھی جڑی بوٹی ہوتی وہ کھاتے رہتے، اور نا دودھ دیتے، اور اس کا گوشت بھی کھاتے تھے، کچھ مطلب لوگوں کو بیچتے اور کچھ فری کھاتے بھی، کھلا دیا کرتے تھے وہ جو مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے حج کرنے۔ تو وہ ایسے کیا، اس نے ابرہہ نے کہا میں اب لڑائی کرنے کا کوئی نہ کوئی تو بناؤں کہ کیا میں کیوں لڑائی کروں گا۔ اس نے نا 200 ان کے کیملز جو ہیں نا وہ اپنی فورس سے کہا کہ ان ساروں کو میری طرف لے آؤ۔ لوگ گئے اور ان کے سارے اونٹ لے کے آ گئے۔ اب نا انہوں نے حضرت عبد المطلب نے کہا ابرہہ سے جا کے کہ میرے اونٹ کیوں تم لوگ لے آئے ہو؟ وہ کہتے تم اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، ہم تو تم لوگوں کا جو گھر ہے نا اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہوا ہے جہاں تم لوگ عبادت کرتے ہو 5 ٹائم، میں تو وہ گرانے آیا ہوں، اور تم صرف اپنے اونٹوں کی فکر، تمہیں اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں اونٹوں کا مالک ہوں تو مجھے تو اپنے اونٹوں کی فکر ہوئے گی، اور اس گھر کا جو مالک ہے نا وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اس نے کہا یہ تو بات بہت آسان ہو گئی ہے۔ جو ابرہہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کچھ نہیں ہمیں کہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کہیں گے کچھ بھی، تم ہمارے اونٹ واپس کر دو۔ اب اس نے نا اونٹ مکہ میں بھیج دیے واپس۔ تو اب سارے مکہ والوں کو نا انہوں نے کہا کہ ہم نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو نا آپ کسی بھی چیز سے نا برباد کر دیں، تباہ کر دیں، ان کو سب کو مار ہی دیں۔ تو وہ سارے کے سارے آ کے اتنا روتے ہیں، دروازہ پکڑ کے خانہ کعبہ کا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کا مقابلہ کریں، اور ان کے پاس تو اتنے زیادہ ایلیفینٹس ہیں، کیملز ہیں، ہارسز ہیں، اتنا کچھ ہے، تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ اگر یہ گھر ختم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو مزہ بھی نہیں آئے گا اور ہم تو برباد ہو جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، یا اللہ تعالیٰ کسی طرح سے بھی ہماری مدد کر دے کہ ان کو نہ خود ہی سنبھال لے اور ان کو برباد کر دے۔ اب جی وہ ایسے ہوا کہ وہ پھر دعا شعا کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے چلے گئے۔ جب چلے گئے پہاڑوں کے اندر تو اب اس نے کہا اب تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ابرہہ نے کہا۔ اب ابرہہ نے نا ایک جو تھی نا وہ ایلیفینٹ تھا، ہاتھی، اس کو تو اس نے بہت زیادہ، وہ لڑائی کرنے والا تھا، وہ تو ہر چیز کو اپنی سونڈ سے ایسے کر کے دھکا دیتا، ٹکر لگاتا اور وہ ساری گر جاتا۔ اس نے نا اس کو کہا چل بھائی تو جا کے نا تو اس کو گرانا ہے۔ تو جب وہ گیا آگے، ہاتھی جو ہے نا اس کو، جو عرب کے لوگ تھے نا اس میں سے ایک نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو تم اس کو گرانے جا رہے ہو، ایسے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ سزا دیں گے۔ اب جو ہاتھی تھا نا وہ بھاگتا گیا اور وہاں جا کے نا سجدے میں گر گیا۔ اس کو نا ابرہہ کے جو بندے تھے نا، فورس تھی، وہ آدمیوں نے آ کے نا ہاتھی کو بہت زیادہ مارا پیٹا، لیکن ہاتھی وہاں سے اٹھا ہی نہ۔ انہوں نے کہا ہاتھی سے چلو آؤ پھر واپس چلتے ہیں۔ جب وہ واپس چلنے لگے تو ہاتھی اٹھ کے چلنے لگ گیا۔ اب پھر دوبارہ جب انہوں نے بھیجا، وہ بھاگتا ہوا اس طرف گیا لیکن جا کے سجدے میں گر گیا، وہ نہیں آگے گیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ ہاتھی کیوں نہیں جا رہا؟ اب نہ انہوں نے کہا کہ شام کی طرف ہم اس کو چلاتے ہیں، تو اسے کہا چلو آؤ ہم اس کی طرف چلتے ہیں، تو وہ چلنے لگ گیا، ہر طرف باقی جاتا تھا، لیکن جب خانہ کعبہ کی باری آتی تھی نا تو خانہ کعبہ کے آگے آ کے نا بیٹھ جاتا، سجدہ کرتا اور رونے لگ جاتا ہاتھی۔ اب ابرہہ تو بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اتنی دیر میں نا ابھی ابرہہ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو پیچھے سے نا اس نے دیکھا تو آسمان پہ اتنے سارے برڈیز آ گئے،
بہت زیادہ برڈیز آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ برڈیز کیوں آ گئے ہیں اتنے سارے؟ جب انہوں نے اوپر دیکھا تو ہر برڈیز جو ہے نا اس نے 3 سٹونز پکڑے ہوئے تھے، ایک اپنی بیک میں یعنی چونچ میں، اور 2 اپنے پنجوں میں، ایک پاؤں میں، ایک پاؤں میں۔ اب وہ ایسے کرتے کہ جو بھی انہیں بندہ نظر آتا نا وہ اس کے اوپر ایک سٹون پھینکتے۔ اب جیسے سٹون اس کے اوپر پڑتا وہ بندہ تو ادھر ہی، جیسے اس کو تو پتہ نہیں اوپر کسی نے کیا پھینک دیا ہے، وہ تو ادھر ہی گر جاتا، گر کے تو ایسے اس کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر سے سکن خراب ہو جاتی ہے اور بہت گندے طریقے سے وہ تو ختم ہو جاتا۔ اسی طرح سے نا انہوں نے برڈیز نے ہر جتنے بندے تھے نا 60,000 ہر ایک کے اوپر نا سٹونز پھینکے۔ تو اب نا سارے کے سارے جو تھے نا بندے وہاں کے وہ تو ادھر ہی ڈیڈ ہو گئے، اور ان کے تو ساری سکین ایسے پھٹ گئی اور بہت ہی گندے طریقے سے پورے کے پورے پڑے ہوئے ہیں، اور سمیل آ رہی ہے۔ اور نہ وہ جو اونٹ تھا، وہ جو اونٹ نہیں تھا، ہاتھی تھا، اب وہ تو ہیپی واپس چلا گیا۔ اور اس کے جو 2-3 بندے تھے نا جو رہ گئے، جنہوں نے جو پیچھے تھے نا، انہوں نے جب دیکھا، اور ابرہا خود بھی ذرا پیچھے ہی تھا نا، وہ تو آگے دوسروں کو بھیج رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے نا پیچھے سے بھاگنا شروع کر دیا کہ ہمارے اوپر نا کہیں برڈیز آ گئے۔ ابرہا کو جب بھاگ رہا تھا نا تو ادھر سے بندے آئے کچھ، انہوں نے کہا آپ تو بڑے طاقتور بنتے تھے، اب آپ کو کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہیں، کوئی بندہ بھی سامنے نہیں ہے۔ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں آسمان پر اتنے سارے برڈیز ہیں اور ان کے پاس سٹون ہے، وہ ایک سٹون پھینکتے ہیں تو بندہ تو تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس پتھر میں کیا چیز ہے ایسی، اور ہے بھی وہ بہت چھوٹے سے، ایک جو مٹر کا دانہ ہوتا ہے نا اتنا سا سٹون ہوتا ہے، لیکن نہ بندے کی تو کوئی حالت ہی نہیں رہتی۔ اب اس نے جیسے اشارہ کیا نا اوپر کہ وہ دیکھو، تو وہ ادھر سے ایک پتھر، اس نے جو برڈیز آئے تھے انہوں نے پتھر پھینکے تو وہ ادھر ہی ڈیڈ ہو گیا، پھر صرف خانہ کعبہ ہی رہ گیا۔ اور بچوں یہ جو سٹوری ہے نا یہ قرآن پاک میں ہے، اور یہ سچی سٹوری ہے، جو سورۃ فیل ہے نا اس میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اور یہ واقعہ پتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے، اور یہ ان کے دادا ابو کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا کہ ان کے اونٹ لے کے گئے تھے۔ اب جو ہے نا عرب کا ہر بچہ اور ہر بڑا ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر اگر کوئی کام ایسے کیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی، کوئی ایسے ہی کوئی غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ تو بہت سزا دینے والے ہیں، وہ تو برڈیز سے بھی کام لے لیتے ہیں اور ہر ایک سے بھی۔ تو بچوں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جب مسجد وغیرہ جائیں تو وضو کر کے جائیں، اور وہاں بدتمیزی نہ کریں، اونچی اونچی آواز سے کہہ کے نہ لگائیں، اور اونچی آواز سے نہیں بولیں، بس عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر کوئی اور اچھا کام کرنا ہے، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں سننی ہے بیٹھ کے تو سنیں یا بتائیں۔ اچھا بچوں، خدا حافظ، آج کی سٹوری اتنی ہی، اللہ حافظ۔